تمام والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بیٹیوں کو کوئی اچھا گھر ملے، کوئی اچھا سسرال ملے، اس کا اچھا سا شوہر ہو جو کہ اس کی قدر کرے، اس کی عزت کرے اور اس کا ہمیشہ خیال رکھے۔ ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے اور یقیناً آپ اس بات سے ریلیٹ کریں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ اسی ٹاپک پہ ڈسکشن کروں گی کہ ہم کس طرح سے بچیوں کے اچھے نصیب کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، ان کے لیے کس طرح سے ان کا نصیب جو ہے وہ چاند سے زیادہ روشن ہوگا، اور کس طرح سے اگر آپ کی 10 بیٹیاں بھی ہوں گی نا تو وہ بھی پریشان نہیں ہوں گی اور آپ بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ تو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کچھ ایسی ڈسکشن ہے اور لاسٹ والا پوائنٹ کہ جس میں ہم ایک بہت ہی کمال کا میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ پریکٹیکلی جس کو آزمایا گیا ہے اور ریزلٹس بہت اچھے ملے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یقیناً اگر آپ بھی اس حوالے سے پریشان ہیں تو آپ کو بہت زیادہ اس کا اچھا رزلٹ ملنے والا ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں۔ تو جی سب سے پہلے میں بات کروں گی کہ ہم اپنی بچیوں کے اچھے نصیب کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن اگر ہم کسی کی بیٹی کو اپنے گھر پہ لے کے آتے ہیں تو ہم اس کو کیوں تنگ کرتے ہیں، ہم اس کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کسی شہزادی کی طرح رہے، کسی بادشاہ کے گھر میں جائے، کسی ملکہ کی طرح رہے، تو ہمیں دوسروں کی بیٹیوں کو بھی شہزادی بنا کر رکھنا چاہیے اور ملکہ بنا کر رکھنا چاہیے۔ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں، دیکھیں دنیا مقافات عمل ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی بہت اچھے جگہ پہ اس کی شادی ہو جائے، بہت اچھا اس کا سسرال ہو، بہت اچھا اس کا شوہر ہو، تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی چینج کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے گھر میں جو لائی ہوئی بچیاں ہیں، مطلب بہو کی صورت میں، بھابھی کی صورت میں، اگر ہم اس کو ریلیکس رکھیں گے، اس کو خوش رکھیں گے، اس کے ساتھ تعاون کریں گے، تو یقین کریں آپ کی بیٹی کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رشتے بھیجے گا کہ آپ خود سوچ کر حیران رہ جائیں گے کہ میں نے تو مانگا ہی نہیں تھا، مجھے تو بن مانگے مل گیا، اور اتنا کمال کا رشتہ مل گیا کہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا کمال کا رشتہ ہونے والا ہے، یہ لڑکا کتنا اچھا ہے، اس کے گھر والے کتنے اچھے ہیں۔ آپ لوگ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا کہ آپ میری باتوں سے کتنا اتفاق کرتے ہیں، کیونکہ دنیا مقافات عمل ہے، جیسا ہم اس دنیا میں بوئیں گے ویسا ہی ہم کاٹیں گے۔ کسی کی بیٹی کو اگر تکلیف دیں گے تو ہماری بیٹی کبھی بھی خوش نہیں رہے گی، کبھی بھی سکھی نہیں رہے گی۔ تو یہ پوائنٹ جو تھا یہ ڈسکس کرنا میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا، بہت ضروری تھا، کیونکہ اگر ہم دوسروں کے لیے چاہتے ہیں کہ ہماری بچی دوسروں کے گھر میں جائے اور بہت خوش رہے، بہت خوشحال رہے، بہت اس کے نصیب اچھے ہوں، تو دوسروں کی بیٹیاں جو ہمارے گھر میں ہوتی ہیں، بھابھی کی صورت میں، بہو کی صورت میں، ان کے ساتھ بھی ہمیں بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور جو لڑکوں کے والدین اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے بہت عاجزانہ گزارش کروں گی کہ جب ہم کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لے کے آتے ہیں، کوئی آپ کو اپنے جگر کا ٹکڑا، کوئی آپ کو اپنا دل کا ٹکڑا، اپنے مطلب جسم سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی حصہ جدا ہو رہا ہے جب کسی کی بیٹی رخصت ہو رہی ہوتی ہے، تو خدا کے لیے اس کو احترام، اس کو محبت، اس کو عزت، سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پتہ نہیں ان والدین نے کس طرح سے اس کو پالا ہے، کس طرح سے اس کی نازوں سے پرورش کی ہے، تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور بہو بیٹیوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آیا کریں، کیونکہ عورت کا جو مزاج ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بہت نازک سا بنایا ہے، تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر بہت فوکس کیا کریں اور اسے پھول کی طرح رکھا کریں۔ عورت ایک پھول کی مانند ہے، اسے ایک پھول کی طرح رکھا جائے تو وہ کھلتی چلی جاتی ہے، لیکن اگر اسے ہر وقت کانٹے چبھائے جائیں تو وہ پھر اس طرح سے مرجھاتی چلی جاتی ہے کہ اس کا کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو جی جو پوائنٹ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا کہ آج جو میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی پاورفل ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ وظیفہ بہت پاورفل ہے کہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کہ جس سے آپ کی اگر 10 بھی بیٹیاں ہیں یا پھر جتنی بھی آپ کی اولاد ہے تو آپ اس کے حوالے سے بالکل بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے لیے ایسے اسباب فراہم کرے گا کہ آپ بہت خوش اور پرسکون ہو جائیں گے، کیونکہ
میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی ماں باپ یہ دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری بیٹی کے نصیب اچھا کرنا، کیونکہ ماں باپ کی ایک بہت ہی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس ساتھ میں یہ کہ بہت زیادہ کنسرنز ہوتے ہیں کہ بیٹی کا نصیب کس طرح کا ہوگا، اس کا سسرال کس طرح کا ہوگا۔ بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، آپ لوگ میری بات سے ایگری کریں گے، بیٹیوں سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا، ہر کوئی بیٹی کے نام سے خوش ہوتا ہے، بلکہ بیٹیوں کو تو رحمت کہا گیا ہے۔ بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، بیٹیوں کے جو نصیب ہے نا وہ پریشان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں یہ کس طرح کے گھروں میں جائیں گی، پریشان نہ ہوں کہیں، کیونکہ ماں باپ نے تو بڑے لاڈوں سے رکھا ہوتا ہے، ماں باپ تو بیٹیوں کو بہت ہی پیار سے، نرم و نازک سی بچیاں ہوتی ہیں، ان کو بہت ہی احترام سے رکھتے ہیں، ان کے اچھے طریقے سے ان کا مستقبل سنوارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آگے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا لکھا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے کچھ وظیفہ وغیرہ کر سکتے ہیں کہ جس سے ان کا مستقبل بہت اچھا اور بہت روشن ہو جائے۔ اور بیٹیوں کے جو والدین ہیں نا وہ بھی اس چیز کو سمجھیں کہ بیٹیوں کی اچھے طریقے سے تربیت کریں، تعلیم صرف ضروری نہیں ہے، تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ ان کو تربیت کے بہت ہی اہم پوائنٹس جو کہ میں اپنی ویڈیوز میں اکثر اوقات شیئر کرتی رہتی ہوں وہ آپ ضرور سکھائیں، تاکہ بچیوں کی اچھے طریقے سے پرورش ہو، ان کی اچھی تربیت ہو، اور وہ بھی جب کسی گھر میں جائیں تو وہ کسی پرابلم کا شکار نہ ہو، کسی مشکل کا شکار نہ ہو۔ بعض بچیاں بہت بدتمیز سی ہوتی ہیں، میں بچی کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا رہی، لیکن ڈیفینیٹلی تربیت کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر بچی بدتمیز ہوگی تو وہ کیسے اپنے گھر کو مینٹین کرے گی، کیسے اپنے سسرال میں ایڈجسٹ کر پائے گی۔ جو لڑکیاں زیادہ بدتمیز یا منہ پھٹ سی ہوتی ہیں وہ بالکل بھی ایڈجسٹ نہیں کر پاتی۔ تو چلیں پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو کہ بہت ضروری تھیں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ جی کون سا وظیفہ ہے جو کہ ہم کر سکتے ہیں اور ہم اپنی بچیوں کے اچھے نصیب کے لیے توقع کر سکتے ہیں۔ ویسے تو پورا قرآن ہی اللہ تعالیٰ نے شفا کے طور پہ نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کا حل قرآن میں رکھ دیا ہے، لیکن سورہ بقرہ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے، بہت ہی پاورفل سورہ ہے۔ اسے آپ جب آپ سوچیں کہ ہماری جو بچی ہے اس کی کسی اچھی جگہ پر شادی ہو جائے، اس کے کسی اچھی جگہ سے رشتے آنا شروع ہو جائیں، تو آپ یقین کریں کہ اکثر لوگوں کو میں نے سنا ہے، میں نے بہت سے لوگوں سے سنا، اور پھر اسے پریکٹیکلی اسے جن لوگوں نے آزمایا ہے انہوں نے بتایا بھی ہے کہ ہم نے اس وظیفے کو کیا اور ہمیں کس طرح سے اس کا اچھا اثر نظر آیا۔ کرنا کیا ہے جی، جب آپ توقع کریں کہ ہماری بیٹی اس قابل ہو گئی ہے کہ اس کا رشتہ ہو جائے، تو آپ نے سورہ بقرہ ڈیلی سورہ بقرہ پڑھنی ہے، اور سورہ بقرہ بے شک لمبی سورہ ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب آپ روٹین میں پڑھنا شروع ہو جائیں گے پھر آپ کی روانی ہو جائے گی۔ پہلے آپ کو تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا لیکن آہستہ آہستہ اس کی ٹائم لمٹ آپ کی تھوڑا سا کم ہوتی جائے گی، کم سے کم گھنٹے میں آپ آرام سے، بعض لوگوں کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے لیکن تلفظ کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے گھنٹہ ایک کافی ہوتا ہے، اس میں آپ آرام سے سورہ بقرہ پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں۔ ماں پڑھ سکتی ہے بیٹی کے لیے، بھائی پڑھ سکتا ہے بہن کے لیے، باپ پڑھ سکتا ہے، مطلب کوئی بھی جو رشتہ ہے وہ آپ کے لیے اس عظیم سورہ کی تلاوت کر سکتا ہے، اور آپ اس کا بینیفٹ دیکھ کر آپ خود میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک ضرور کیجیے گا، اور آخر میں جاتے جاتے سب بیٹیوں کے نصیب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آمین کا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔